إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اسی کے لیے حمد و ثنا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے اور سارے جہاں کو رب ہے، اور وہی ہے ہم میں سے کسی کو بے حساب دیتا ہے، کسی کو تنگ کر کے دیتا ہے اور کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو مرض سے دوچار کرتا ہے، کسی کے نصیب میں کسی کے حق میں خوشیاں دیتا ہے تو کسی کو غم سے دوچار کرتا ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور انسان ان چیزوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. آج جمعے کے اس خطبے میں کچھ باتیں ہماری عبادتوں سے متعلق علماء نے بڑی بڑی بحثیں اس سلسلے میں لکھی. اجتہاد السلف فی العبادہ، ہم سے پہلے جو سلف تھے نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، خیر پر باقی رہتے ہوئے، سچے دین پر باقی رہتے ہوئے جو لوگ زمین پر زندگی گزار کر دنیا سے کوچ کر گئے، وہ سارے کے سارے سلف ہیں. جو صحیح عقیدے پر جیے، صحیح اعمال پر جیے اور دنیا سے وفات کر گئے، سارے کے سارے سلف ہیں. اور ان لوگوں کی عبادتیں کیسی تھیں اس کا کچھ ذکر جمعے کے اس خطبے میں ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. جو قومیں اس مقصد کو سمجھتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زمین پر اسے عزت بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، شان و شوکت سے نوازتے ہیں، غلبے سے نوازتے ہیں. جو قومیں اپنی اس عظیم مقصد کو بھول جاتی ہیں، مادیت پرستانہ زندگی میں مشغول ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا کی زندگی بس کھانا پینا ہے اور مزہ کرنا ہے، جیسے کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کرو دوبارہ جینا مرنا نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، دنیا سے مٹا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو مٹایا. قرآن آپ اور ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اقوام کے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں، قوم صالح، قوم لوط، قوم نوح، قوم ثمود، اصحاب الرس، قوم مدین. یہ سارے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کہ دیکھو یہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھلا دیا تو ہم نے زمین سے انہیں مٹا دیا. ایسا تم مت بنو. تو دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس جمعے کے خطبے میں ہم سنیں گے کہ ہم سے پہلے اور جو سب سے بہترین مثال جو لی جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، اسٹرگل جسے ہم کہتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، عبادات میں، جو بھی معاملات ہیں اس میں وہ لوگ دل پوری طرح سے پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کی صحیح راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی، آپ کو بے عزت نہیں کر سکتی، جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ میں جیسے دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے اندر میں سوچتا ہوں کہ ہم تو بس ناپ تول کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بس ایک ناپ تول والی عبادت ہے، دکھاوے کی عبادتیں ہیں، چند منٹ سے چند منٹ تک کچھ سجدے ہیں، کچھ عبادات ہیں جو ہم بجا لاتے ہیں۔ یقین مانیے جو عبادتیں ہماری ہیں، میں نہیں مانتا کہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہیں وہی عبادتیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ہماری عبادتیں ساری کی ساری بس ایک یہ کھانا پوری کی حیثیت سے ہیں کہ ہم خالی جگہ بھر رہے ہیں اور نہیں سمجھتا، اور سلف کی عبادتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے، اور ساری عبادت تو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، فافتتح سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کیا، میں نے کہا کہ 100 آیتیں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع میں جائیں گے، بلا کے کھڑا رہا، 100 آیتیں ختم ہو گئی، رکوع نہیں ہوا، پھر میں اسی طرح کھڑا رہا، بولا کہ چلو 200 آیتیں پڑھ کر رکوع کر لیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ البقرہ پڑھ لی، اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، پوری سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد رکوع میں گئے، اور وہ رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا وہ قیام تھا، اور جب رکوع سے اٹھے تو رکوع سے اٹھنا بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا رکوع تھا، اللہ اکبر۔ وہ کیا نمازیں تھیں، اور جیسے کہا کہ قرأ البقرہ وسورۃ النساء وآل عمران والمائدہ والانعام فی 4 رکعات، 4 رکعتوں میں اتنی ڈھیر ساری صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی۔ اسی لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا اور پیر سوج جاتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی حالت عجیب ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کے پیروں میں پانی بھرایا، پیر پھٹ چکے، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہیں، کیا اچھی آیتیں ہیں۔ راتوں کو جب بھی اڑتے ہیں، نیند بیدار ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ پرآشوب حالات سے ہم پریشان ہیں، تھوڑا اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیے، عبادتوں میں اپنے آپ کو جوڑیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دل کا سکون آپ کو عطا کرتے ہیں، مجھے عطا کرتے ہیں، کیسے دل کا سکون ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے تعلق میں فرق پڑ جاتا ہے، جب یہ ظالم قومیں، جابر قومیں ہم پر مسلط کر دی جاتی ہیں، جیسے پہلی قوموں پر مسلط کی گئیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما منا فارس یوم بدر غیر مقداد، کہتے ہیں کہ بدر کا موقع تھا، جتنے سوار تھے، گھوڑ سوار تھے، جنگ کی شدت ایسی تھی، جنگ کی تھکان اتنی تھی کہ رات کے وقت سارے کے سارے سو گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ گزاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور رات کا اکثر حصہ، بعض کہا کہ رات کا سارا حصہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا عبادتیں تھیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ گزاری تھی، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا تھا، اور یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں جب ذکر کیا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ، نہ رسول کہا نہ نبی کہا، لیکن یہ کہا بعبدہ. آپ کا اور میرا سب سے بہترین رشتہ عبودیت کا رشتہ ہے. ہم عبادت میں جتنے پکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہم دل لگاتے ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب بندوں میں آپ اور ہم شامل ہوتے ہیں. اس تعلق کو ہم مضبوط کریں، اس تعلق میں پختگی پیدا کریں، اور وہ بہترین تعلق عبودیت اللہ تعالیٰ سے عبادت کا تعلق ہے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا، آپ کے چہرے پر اتنا رواب آئے گا، اور آپ سے قومیں اتنا ڈریں گی جیسے پہلے لوگوں سے ڈرتی تھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نصرت بالرعب، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب اور دبدبا عطا کیا ہے کہ بھلے کتنا دور میری مسافت ہو، لیکن دشمن کے خوف، دشمن کے دل خوف سے کانپ جاتے تھے، مسلمانوں کے خوف سے. دوستو عزیزو، یہ الگ معاملہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج کے حالات میں مسلمان کیا کریں. ایک الگ موضوع ہے، ہم کسی وقت آپ کو بتائیں گے. یہ بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے کہ کیا وہ وسائل ہیں، کیا طریقے ہیں جس کو ہم موجودہ حالات میں اختیار کریں. لیکن اس کا بہترین تعلق ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ساری رات ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں. میں نے کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ 118 یہ آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخشتا ہے تو یہ تیرا عدل ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، کہا کہ تو زبردست اور غالب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو ساری رات دہرا رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، میں جانتا ہوں ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو یہ توفیق نہیں کہ راتوں کو اٹھ کر وہ نماز پڑھیں. ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں، رات جب آتی ہے تو تھکے ماندے آتے ہیں، روزی روٹی کی فکر ہے، مادیت پرستانہ زندگی کی فکر ہے، تھکے ماندے آتے ہیں، دو لقمے کھاتے ہیں، بستر پر پڑ جاتے ہیں. یا تو اب فجر کی اذان انہیں اٹھاتی ہے، یا تو بہت سے ایسے ہیں فجر کی اذان پر بھی اٹھ نہیں پاتے. یہ ہماری راتیں ہیں، یہ ایک ان کی راتیں تھیں جن میں کافی فرق ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں بول شاسع، یعنی کہا کہ بہت عجیب سا فرق ہے. اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہم مسلمان ہیں، غالب ہیں، باعزت ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہماری راتیں ان راتوں سے متعلق الگ الگ ہوں اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے، سطوت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شان و شوکت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں ہیں. ایک آیت ساری رات دہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی. جیسے کہ روایتیں آتی ہیں اللہ نے کہا کہ جبرائیل کہہ دیجئے کہ ہم نے امت کے لوگوں کو بخش دیا. اللہم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. دوستو عزیزو، ہم اس کا لحاظ رکھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ تھے، چاہے وہ عمر فاروق ہوں رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد، یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، یا وہ ہوں یا اس کے بعد والے لوگ ہوں، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے ہوں، ان کی بھی حالت یہی تھی. ان کی حالتیں ان سے کچھ مختلف نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لولا ثلاث ما احببت البقاء، کہتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اگر آج کسی دنیا دار سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا پیسہ، اچھے اچھے گھر، اچھی اچھی سواریاں، اچھے اچھے کپڑے. اگر یہ ساری دنیا میں نہ ہوتی تو ہم دنیا میں نہیں رہتے. جائیداد، پیسہ، پراپرٹی، یہ ساری چیزیں. لیکن ان لوگوں سے کہا گیا تو پوچھا گیا الجہاد. لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے نہ کمائے. کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
واحسن کما احسن اللہ الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد زکات اسی لیے فرض کیا کہ آپ کمائیں، محنت کریں، حلال ذرائع سے دولت کمائیں، اتنا کمائیں اور اس کمائی سے زکات دیں کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا غریب باقی نہ رہے. اس کا مطلب نہیں کہ آدمی دنیا سے بالکل الگ ہو جائے اور بالکل خانہ بدوشی کی زندگی گزارے. آدمی کمائے لیکن حدود میں رہ کر، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اسے دے، بندوں کا جو حق ہے اسے دے، دنیا کا جو حق ہے اسے ادا کرے. جیسے صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار تھے. کہا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا ثلاث ما احببت البقاء. ان تین چیزوں میں سے کہا، سب سے پہلی چیز کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے. اس زمانے کے لحاظ سے کہا اصوات الخیل، گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز اور تیروں کی چلنے کی آواز اور تلواروں کی چلنے کی آواز. اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا، اور وہ جو بھی جہاد کے اقسام میں سے ہو، اور جب جو بھی ضرورت اللہ تعالیٰ کو پڑے، حساب کے زمانے کے حساب سے جب آپ کو اللہ کی راہ میں جان دینے کی ضرورت پڑے یا وقت دینے کی ضرورت پڑے، اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، یہ سارے ذرائع اس میں شامل ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ الجہاد. اور دوسری چیز کہا مکابدۃ اللیل، مکابدۃ اللیل، اللیل مجاہدہ، رات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی چیز ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات کا کچھ حصہ لگائے. اور جیسی ہی رات آتی تو وہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے کہ اب رات آ گئی ہے کہ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھوں، تضرع کروں، گڑ گڑاؤں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں. یہ ایسی رات کی مقدس ساعتیں ہیں جس کو قوم کے اکثر لوگ دوسری چیزوں میں گوا دیتے ہیں، یا دوسری باتوں میں یا دوسری چیزوں میں. لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان راتوں کی قدر کرتے ہیں. شاید ہم مسلمانوں کو اسی لیے امن و امان مل رہا ہے، انہی بزرگ لوگوں کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، انہی لوگوں اچھے لوگوں کی، صالح لوگوں کی عبادتوں کی برکتیں ہیں، وہ جو امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و امان میں ابھی بھی رکھا ہے. یہ بعض مخلصین کی دعائیں ہیں، بعض مخلصین کا صدقہ و خیرات ہے، بعض مخلصین کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری امت پر رحم فرما رہے ہیں. اور تیسری چیز حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجالست اقوام ينتقون اطائب الكلام كما ينتق اطائب الثمر. کہتے ہیں کہ میں بعض نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں، یہ نیک لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، جیسے پھل ایک دوسرے کو کھلاتے اور کھاتے ہیں، اور ویسے جب دین کی باتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. یہی جو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو صرف دین کی باتیں کرتے ہوں اور عقیدہ آپ کو سکھاتے ہوں، اچھی باتیں سکھاتے ہوں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھائی تو سورہ یوسف کی آیتیں پڑھی. سورہ یوسف آیت نمبر 80 پر 6 کہا، جس میں انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی شکوہ شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کرتا ہوں، تو وہ آیتیں جب پڑھی تو بالکل ان کے رونے کی آواز آنے لگی اور ان کی ہچکی بند ہو گئی، اور بڑے اس سے حضرت عمر فاروق رونے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باہمت، اتنے دلیر، لیکن جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو بالکل ایسے رونے لگتے تھے. عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں ہوتے تھے اور میں آخری صف میں پہنچا تو میں نے ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سنی، اور بکثرت وہ سورہ یوسف فجر کی نماز میں پڑھتے تھے اور میں نے ان کی رونے کی آواز آخری صف میں سنی. دوستو عزیزو، یہ ہمارے سلف ہیں، یہ ان کی عبادتیں ہیں، یہ راتوں کی عبادتیں ہیں، یہ فرض نمازیں ہیں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکثرت قرآن پڑھا کرتے تھے اور کئی مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور قرآن سے بڑا
इनको शगफ था और वो कहते थे कि अगर सही माने में तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले होते तो तुम्हारा दिल कुरान से कभी न भरता और तुम्हारा दिल कहता कि मुझे बार बार टाइम मिले, वक्त मिले, मैं बार बार कुरान पढ़ूं, बार बार कुरान पढ़ूं, बार बार कुरान खत्म करूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी क्या शहादत की मौत दी कि कुरान पढ़ते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत की मौत दे दी। जिसको कुरान से शगफ था, कुरान से मोहब्बत थी, इसीलिए कहते हैं जो जैसे जीता है वैसे ही मरता है। जो जिस मामूलात में, जो जिस मसरूफियात में जीता है उसकी मौत भी वैसे ही आती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि खैर में, इताअतों में, अल्लाह ताला की रजामंदी में, अल्लाह ताला की खुशनुदी में, खिदमत दीन में, अल्लाह ताला की तरफ दीन की तरफ बुलाने में, अम्र बिल मारूफ में, नही अनिल मुनकर में, अल्लाह ताला की दीन की दावत में आपकी और मेरी मौत आए। इसके अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, ऐ अल्लाह ऐसी मौत दे कि जिस मेरे आखिरी लम्हात कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। और आप देखेंगे कि वो दो सहाबी हजरत उबाद बिन बिश्र व अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों सहाबी हैं और बार बार वाक़यात पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर वहां मुसलमानों की हुदूद पर रुकू खड़ा किया है और वो एक सहाबी हैं हजरत उबाद बिन बिश्र नमाज में ठहरे हैं और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और तीर आता है और लगता है, वो नमाज में हैं और नमाजी की हालत में उस तीर को निकाल देते हैं और तीर मारने वाला दूसरा तीर मारता है और फिर तीसरा तीर मारता है। अब तकलीफ बाहर बर्दाश्त से बाहर है और नमाज को मुख्तसर करते हैं तो अम्मार इब्न यासिर बाजू सोए हुए हैं, कहते हैं क्या मेरे दोस्त अगर तुम पहले मुझे बता देते या नमाज को मुख्तसर कर देते। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान मजीद की सूरत शुरू की, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं दरमियान में उस सूरत को खत्म कर दूं। ये सहाबा थे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हां अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है और वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। दोस्तों अजीजों, ये उनकी इबादतें थी। शायद आज कोई मच्छर या चूंटी काटे तो हम परेशान हो जाए नमाजों में, लेकिन वहां तीर लगते थे लेकिन उनको एहसास नहीं होता था। और इसलिए एहसास नहीं होता था कि वो जमीन पर होते थे और अल्लाह तबारक व तआला से एक खास लगाव उनका होता था। उनकी बातें आसमानों पर होती थी और जिस्म जमीन पर होता था, रूह आसमानों पर होती थी। एक ताल्लुक होता था अल्लाह तबारक व तआला से, उसी ताल्लुक का नाम उबूदियत है, सही इबादत है। और यही इबादत है, कहते हैं कि बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में आदमी ऐसा इन्हिमाक के साथ, ऐसे तवज्जुह के साथ लग जाए कि दुनिया के सारे अलाइक, सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएं, बस वो अल्लाह ताला से सरगोशी कर रहा हो और वो जमीन के कान में कह रहा हो सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमान पर अर्श पर उसे कह रहे हो क्या ए बंदे मैंने तेरी मगफिरत कर दी। जमीन के कान में वो कह रहा है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमान पर कह रहे हैं कि अल्लाह मैंने तेरी बख्शिश कर दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अपने नौकर नाफे से कह रहे हैं कि रात में उठते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि ऐ नाफे सुबह हो गई। बार बार नमाज पढ़ते हैं और बार बार अपने नौकर से कहते हैं असहरना, कहते हैं कि क्या हम सुबह हो गई। और वो कहते हैं कि सहर के वक्त अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार जब किया जाता है तो ये बड़ा मकबूल होता है। फजर की नमाज से पहले जो लोग अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ारियात में, सूरतुल मुमिनून में बड़ी तफसील के साथ बयान किया कि उस वक्त का इस्तिग़फ़ार बड़ा कारगर होता है। वैसे आम औकात में हमेशा, लेकिन सहर के वक्त जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अच्छी तरह बख्शते हैं। और आपको एक मिसाल और भी सुना दें, आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में आता है सकरात की हालत में थे, जानकनी के आलम था, सारे लोग आसपास बैठे हुए थे
اور اس ویسے وقت میں اذان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو میرے جنازے کو یہاں سے, میری کھٹیا کو, میرے کھاٹ کو جس پر میں سو رہا ہوں, مجھے یہاں سے سیدھے مسجد لے چلو. تو بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ حالت سکرات میں ہیں, حالت سکرات میں ہیں, معذور ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا ہے, ہم کیسے آپ کو یہاں سے لے جائیں. کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا میں اللہ اکبر کی اذان کی آواز سنوں اور میں یہاں پڑا رہوں اور مسجد نہ جاؤں, اسی حالت میں مجھے مسجد لے چلو. بچوں نے باپ کی بات مانی اور وہاں پہنچے اور مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں ان کا انتقال ہوا. تو دوستو عزیزو, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں, ہماری عبادتیں کتنی پکی ہیں. خاص کر میں بتاتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے جو اطراف کے لوگ ہیں, جو فجر کی نماز میں ناغا ہو جاتے ہیں, ہلکی سی بوندا باندی ہوتی ہے, ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں صفیں کم ہو جاتی, 1 2 4 5 3 صفیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے, آپ اللہ اکبر کی اذان کی آواز سن رہے ہیں. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بارش ہو یا آپ نہیں آ سکتے ہو تو بات الگ ہے, لیکن آپ نے سلف کی عبادتوں کا حال سنا, اپنی عبادتوں کو اس سے موازنہ کیجئے, کمپائر کیجئے, دیکھیں کہ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل کیسا لگتا ہے, ہماری سلف کی عبادتیں کیا تھی. اور اپنی غفلت سے اٹھیے اس سے پہلے کہ اور ہم ذلت اور تاریکی کی اس میں پہنچ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادتیں ہیں, پکی عبادتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے وہ ہمارا مضبوط تعلق ہے جو اس سرزمین پر ہمیں غلبہ, شان و شوکت عطا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں پختگی پیدا کریں اور سچے دل کے ساتھ ہم گناہوں سے توبہ کریں, خطاؤں سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اے الہ العالمین, جتنے مسلمان حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش. اے الہ العالمین, زمین کے کونے کونے میں جتنے مجاہدین, جتنے لوگ تیرے راہ میں تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی تو مدد فرما, نصرت فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما, شفاء کلی عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.